زور دینے کا حق آپ کو ہے کہ آپ زور دیں کہ آپ بھی پڑھیے اور آپ بھی پڑھیں. لہذا میں تمام مومنین سے اس بات کی درخواست کروں گا آخر میں کہ قوم کو فتنے سے بچایا جائے، اور فتنے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ شریعت کے مطابق عمل کیا جائے. اگر مرجع نے آپ کو اجازت دی ہے تو آپ اپنے مرجع کے فتوے کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ تشہد میں اشہد ان امیر المومنین نہ پڑھیے، مگر اس کی تشہیر نہ کیجیے اور دوسروں پر تھوپنے کی کوشش نہ کیجیے. اور جن لوگوں کو، جو لوگ اپنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے علماء کی سیرت اور ائمہ معصومین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز کے تشہد میں اشہد ان امیر المومنین کا اضافہ نہیں کرتے ہیں، انہیں بھی ان لوگوں کو متون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مرجع کے مطابق عمل کریں. آپ اپنے مرجع کے مطابق عمل کریں. اسی کے ساتھ ہم دوسرا سوال لے لیتے ہیں. آپ کا شکریہ پہلے سوال کے لیے. دوسرا سوال بمبئی سے ہے. میں ممبئی سے پرویز بول رہا ہوں. میں واجب نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتا ہوں، کیونکہ میں جس کی تقلید کر رہا ہوں ان کی اجازت ہے. انہوں نے نام نہیں لکھا کہ کس کی تقلید میں، جبکہ چینل وین کے پروگرام آخر سچ کیا ہے، یہ ہمارا بہت ہی شاندار اور اچھا پروگرام ہے، آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں. اس میں یہ بتایا گیا کہ تشہد میں علی ولی اللہ نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ جو میرا عمل ہے اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے. دیکھیے، شہادت ثالثہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، اور علی علیہ السلام اس کی پہلی کڑی ہے، اس امامت اور ولایت کی پہلی کڑی ہے. اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 12 اماموں تک، امام حجت تک جاتا ہے. تو شہادت ثالثہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم 12 اماموں کی ولایت کا اقرار کریں. اور آپ جانتے ہیں اور سارے مومنین اس بات سے واقف ہے کہ شیعت کی بنیاد ولایت اہل بیت پر ہے، یقیناً، اور کوئی عمل ان کی ولایت کے بغیر قبول نہیں کیا جاتا، جیسے کہ حدیثوں اور آیتوں میں موجود ہے. اب یہاں پر جو ہے جو سوال کیا گیا ہے، دیکھیے نماز ایک توقیفی چیز ہے. توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ اماموں کی طرف سے پڑھ کر دکھایا گیا. رسول اللہ خود یہ فرماتے تھے کہ خذوا انی مناسککم، اپنی عبادتیں مجھ سے لے لو. نماز کے بارے میں پیغمبر اکرم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، صلو کما رأیتمونی وصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. تو ہم اہل بیت کے اتباع کرنے والے، رسول اللہ کے ماننے والے، نماز اسی طرح پڑھنا ہے ہمیں جس طرح اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام نے ہماری رہنمائی کی ہے. ہم اپنی طرف سے ایک لفظ نہ اضافہ کر سکتے ہیں، نہ ہی ایک لفظ کمی کر. تو ہم اہل بیت کے چاہنے والے ایگزیکٹلی 100% اہل بیت اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں ہر عبادت میں. اب جہاں تک یہ سوال ہے اختلافی فتویٰ ہو سکتا ہے، ہاں بالکل ہو سکتا ہے. آج کل حج کا زمانہ ہے، آپ دیکھیے کچھ فقی کہتے ہیں کہ بھائی آپ احرام پہن کر بند بس میں سوار نہیں ہو سکتے مردوں کے لیے. کچھ کہتے نہیں الاؤڈ ہے، کچھ کہتے ہیں رات میں الاؤڈ ہے، دن میں الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک حج کا مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے مسائل میں علماء اور مراجعین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. تو اگر کسی فقیہ کی طرف سے یہ فتویٰ پایا جاتا ہے کہ آپ نماز میں شہادت ثالثہ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اپنے مرجع کی اتباع کرنا ضروری ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے. لیکن جن مراجع نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے. ہم اور آپ جو ہے مراجع کی بات کیوں مانتے ہیں؟ بہت واضح بات ہے. یہ ایگزیکٹلی جو فتویٰ دیتے ہیں ان کی خواہش شامل نہیں ہوتی. بے شک بے شک. اور اگر جس دن ان کی خواہش شامل ہو جائے، خود امام معصوم کی فرمائش کے مطابق من کان مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا، جو مراجع، جو عالم، جو مجتہد امام کے حکم کی اطاعت کرنے والا ہے، اس کی ہمارے اوپر اطاعت واجب کی گئی ہے. جو اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہو، اپنے خواہشات میں مخالفت کرتا ہو، اس کی اطاعت ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ جو بھی فتویٰ دے گا اس کے پاس دلیل ہوگی، اور وہ بھی معصوم یا امام سے یا اللہ کی طرف سے یا نبی کی طرف سے کوئی دلیل ہوگی.
تو کہے گا کہ پڑھ سکتے ہو یا نہیں پڑھ سکتے. تو اگر کسی مرجع نے کہا ہے ہم ان کی عدالت، ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، بالکل پڑھیے. لیکن اگر کسی مرجع نے نہیں کہا ہے تو اس کا مطلب اس کے نزدیک دلیلوں سے یہ بات ثابت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ تشہد میں یہ شہادت ثالثہ جو ہے علی ولی اللہ پڑھنے پہ جو تھوڑا سا سوالات اکثر لوگ کر لیتے ہیں، تو اس پہ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے یہ بات پوچھی ہے کہ تشہد میں، تو تشہد نماز کا جز ہے، اور نماز ہمارے فروع دین میں پہلی عبادت ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ فروع دین میں عقیدہ الگ چیز ہے، اصول دین کی بات الگ ہے. فروع دین میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی مرجع تقلید کے پیچھے چلیں کہ جو نائب امام ہے. چونکہ احادیث کو ہم نہیں سمجھ سکتے، روایات کو، آیتوں کو ہمارے لیے درک کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ فروع دین میں کسی مرجع تقلید کے پیچھے چلیں، اس کی تقلید کریں. مراجع کرام میں اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ تشہد میں شہادت ثالثہ نہیں ہے بلکہ صلوات ہے. یہ مسئلہ تقلید کا ہے. اب اگر کوئی مرجع اجازت دے رہا ہے تو انسان ان کی تقلید کرتے ہوئے تشہد میں اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر جس کی تقلید کر رہا ہے وہ اجازت نہیں دے رہا ہے تو پھر نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ نہ پڑھنا نہ ماننے کی دلیل بن جائے. نہ پڑھنا اور ہے، نہ ماننا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے دور میں کہ جب دشمن ہر طرف سے ہم پر حملہ کر رہا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جو مراجع تقلید کی رائے ہے، جو نظر ہے، اس کے اوپر عمل کریں. اس مسئلے میں بالکل الجھ کر اپنے آپ کو نہ الجھائیں اور اختلاف کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اختلاف نہ پھیلائیں کہ اس کو پڑھیں نہ پڑھیں. نہیں، جو مرجع تقلید نے جس کو جو کہا ہے اس کے مطابق عمل کریں. اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو دنیا کی بھی نجات اور آخرت کی بھی نجات، دونوں نجات اگر ہمیں ملنی ہے تو وہ صرف اور صرف پیروی اور تقلید سے ملے گی کہ ہم اپنے مرجع تقلید کی باتوں پر عمل کریں، اس کے مطابق جو ان کا فتویٰ ہے، جو ان کی رائے ہے، اس کے مطابق عمل کریں. بہترین راستہ یہی ہے. اور اگر اس سے ہٹ کے ہم نے روایت کو ڈھونڈا، دوسروں کی طرف گئے، ان کی باتیں مانا، ان کی باتیں مانا، تو اس میں کوئی نجات نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر مولانا صاحب کسی مرجع نے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنے کی اجازت دی ہے تو آپ کا کیا بیان ہے؟ دیکھیں، جیسا کہ انہوں نے کہا اگر کسی نے دی ہو تو ٹھیک ہے. اگر کسی کو معلوم ہے کسی مرجع نے اجازت دی تو ٹھیک ہے، وہ اپنے مرجع کی تقلید کر رہا ہے، اس کے ساتھ پڑھ لے، کوئی مشکل نہیں. لیکن ایک چیز ہم یہاں پہ واضح کر دیں، جیسا کہ یہ بھی بہت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ مسئلے کے عنوان سے تقلید بدل رہے ہیں. یہ جائز نہیں. تقلید کے لیے جہاں پہ ہے کہ تقلید کس کی کرنی چاہیے، وہاں شرائط ہے کہ آپ کس کی تقلید کر سکتے ہیں. عالم ہو، فلاں ہو، فلاں ہو. اور یہ شرائط بھی ہر آدمی نہیں طے کر سکتا ہے. یہ ہم آپ نہیں طے کر سکتے ہیں فلاں عالم میں فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے. لہذا جو شرائط ہیں اس بنیاد پہ تقلید ہوگی. اب مثلا اگر دو مرجع ہیں اے اور بی، ہم اے کی تقلید کرتے ہیں اور ہم کو بی کی طرف جانا ہے تو ہم اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے. جب تک یہ ثابت ہے کہ اے علم میں سب سے زیادہ ہے اس وقت تک ہم اے کی تقلید چھوڑ کے بی کی تقلید نہیں کر سکتے. بی کی تقلید اس وقت کر سکتے ہیں جب یہ طے ہو جائے کہ اس اے کا علم کم ہو گیا اور بی کا علم زیادہ ہو گیا، لہٰذا اے کو چھوڑ کے ہم بی کی تقلید کر لیں گے. اس وقت پھر جانا ضروری ہو جائے گا. لیکن اس بنیاد پہ کہ ان کا مسئلہ اچھا نہیں لگتا، ان کا مسئلہ پسند نہیں، ان کے یہاں یہ مسئلہ نہیں، ان کے یہاں وہ مسئلہ نہیں، اس بنیاد پہ تقلید بدل نہیں سکتی ہے. اصولاً اس آدمی کو اسی کی تقلید کرنی چاہیے، اسی کی تقلید پہ باقی ہے. اب اگر یہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اپنے مسائل کا خود ذمہ دار ہے. تو ناظرین، اس طرح سے علماء کرام کے بیانات آج ہم نے آپ کی خدمت میں پھر سے پیش کیے. لیکن پچھلے ایپیسوڈ میں جو گفتگو آئی تھی کہ ہم اگر تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہو جائے گی. تو یقیناً یہ ان مراجع کرام کے نظریے ہیں جو تشہد میں علی ولی اللہ کو جز نہیں سمجھتے ہیں. لیکن وہ مراجع کرام جو جز سمجھتے ہیں اور اگر کوئی ان کا مقلد پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، ان کی نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن ناظرین، پچھلے گفتگو میں یہ بھی سامنے بات آئی تھی کہ اگر کوئی تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتا ہے تو وہ شیعت سے خارج یا گمراہ ہو جائے گا. تو ان جملوں سے اگر آپ میں سے کسی کو بھی تکلیف پہنچی ہو یا ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں
معافی کے طلبگار ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ضرور معاف فرمائیں گے. اسی کے ساتھ اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت. آپ دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسانیت. خدا حافظ.